قدرت نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے اور ہمارے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ اس سے بڑا کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محنت کرنے کا جذبہ عنایت کیا ہو۔ ہمارے تعلیم میں روزی کمانا تو سکھا دیتے ہیں لیکن جینا نہیں سکھاتی۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ بہت سی مشکلات آپ کا راستہ روکے کھڑی ہیں، بلکہ ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا سامنا کرنے کی ہمت کھو چکے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں تو آپ محنت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ اصل کامیابی کا بہترین انعام دو احساسات کی شکل میں ہوتا ہے، ایک اندرونی سکون کا احساس اور دوسرا اپنی قدر و قیمت کا احساس۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل و جان سے کامیابی حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں۔ ایک مضبوط فیصلہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ کامیاب اور ناکام لوگوں کی یقین نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یقین ہمارے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پل اور کتنے لمحات زندہ رہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ نے کتنے لمحات میں زندگی بھر دی اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ عظیم ذہنوں میں خواب ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں صرف خواہشات۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ان جہازوں کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جنہیں انہوں نے کبھی روانہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ اگر ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے تو ہماری زندگی کے 85% مسائل حل ہو جائیں اور ہماری کارکردگی 99% بہتر ہو جائے۔ ہر انسان کامیابی، خوشی اور سکون چاہتا ہے اور ان تینوں کی تلاش اپنی ذات کے علاوہ پوری کائنات میں کرتا ہے، جبکہ یہ کائناتی تلاش نہیں، یہ تو ذاتی تلاش ہے۔ جب تک ہم یہ دریافت نہیں کر لیتے کہ ہمارے لیے کون سا کام ضروری ہے، تب تک ہمیں غیر ضروری کام بھی کرنا پڑتے ہیں۔ عظمت کا سفر اپنی ذات کی شناخت کا سفر ہے۔ خود شناسی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ میں غربت، بھوک، بے روزگاری اور معاشی خوف ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کا سامنا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اصل خزانہ اپنی ذات تلاش نہیں کیا۔ کسی کے ساتھ محبت اور تعلق خراب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ لاشعوری طور پر مقابلہ اور موازنہ شروع کر دیں۔ بغیر خوشبو کے پھول کے، بغیر روشنی کے سورج کے اور بغیر صفت کے مرد مومن بھی نہیں۔ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں جو بیداری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ عزت و احترام اور پیار مانگنے سے نہیں، دینے سے ملتا ہے۔ کبھی فاصلے کو لیٹر میں، بخار کو کلو گرام میں اور دودھ کو کلومیٹر میں مت ناپیے۔ ہر شے کو ماپنے کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ غلط پیمانے سے ماپنا ایک حماقت ہے۔ خوبی کے بغیر شہرت کی تمنا ایک عذاب ہے۔ مارکیٹنگ کا ماہر اگر روحانیت میں آ جائے تو روحانیت بھی مارکیٹنگ کے ایک پروڈکٹ کی طرح ہی نظر آئے گی۔ ہاں جی، صرف نظر آئے گی، ہوگی نہیں۔ روحانیت محفل کے بغیر، شہرت کے بغیر، تنہائی میں میلہ لگانے کا نام ہے اور خیال کا حسن خیال بن جانا اور روحانیت ہے۔ ہم اپنے محبوب اور اپنے درمیان کسی کو پسند نہیں کرتے، خدا محبوب ہو تب بھی آپ خدا اور اپنے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے، نہ نفس کو، نہ شہرت کو اور نہ ہی اپنے میں کو۔ شہرت کی تمنا میں کا نام ہے اور جب میں ہو تو وہ نہیں ملتا۔ سب روحانی ہو سکتے ہیں، بس ریاکار روحانی نہیں ہو سکتا۔ خالق سے تعلق کے بعد مخلوق کی خدمت واجب ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بعض قابل احترام ہستیاں ایسے ہوتی ہیں جن کا تذکرہ اور تعریف آپ کو بھی محترم بنا دیتی ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائے تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ 10 منٹ گزار لیں، آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب آپ منظم ہو جاتے ہیں تو آپ کے خیالات کو بھی تنظیم مل جاتی ہے۔ آکسیجن کی طرح احترام بھی سب کی بنیادی ضرورت ہے۔
بستر اور نیند یکساں ہونے کے باوجود خواب سب کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ محب الوطنی کا جذبہ ماں باپ کے بیٹے کو قوم کا بیٹا بنا دیتا ہے۔ خیالات، نظریات اور یقین بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح تقدیر بھی بدلتی رہتی ہے۔ جینے کا جواز تلاش کر لو، مرنے کا خوف ختم ہو جائے گا۔ ہر قوم کا ایک رہنما، ہر ادارے کی ضرورت ایک رہنما، اور آپ کا بھی ایک رہنما ہونا چاہیے۔ نہ ملے تو اپنے شوق کو امام بنائیے اور اسی کو رہنما سمجھ لیجیے۔ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔